السلام علیکم ناظرین اور خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عفا عمران اور میں یہاں پہ ولنگ ویز لاہور میں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کام کرتی ہوں. آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مس شمائلہ بطول، کلینکل سائیکالوجسٹ اینڈ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ولنگ ویز لاہور، اینڈ مس آمنہ نواز، کلینکل سائیکالوجسٹ اینڈ ڈائریکٹر صداقت کلینک مری. ویسے تو آپ نے اس پلیٹ فارم پر کافی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جو پیرنٹنگ کے حوالے سے ہیں یا ٹف لو پیرنٹنگ کے حوالے سے ہیں، لیکن جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جب کپلز پیرنٹس بنتے ہیں تو کیا یہ چیز وہ خود سیکھ جاتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے، یا یہ کوئی ایسی چیز ہے جو سیکھنے والی ہے. آج جو ہم آپ کو بتانے چلیں گے وہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں کون سے ایسے پرنسپلز ہیں جو پیرنٹس کو فالو کرنے چاہیے جس سے ان کو پیرنٹنگ آسان لگ سکتی ہے اور جس سے بچوں میں بھی مزید بہتری آ سکتی ہے. تو جو میرا پہلا سوال ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ کیا ماں باپ اور بچے دوست ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک متھ ہے یا کانسیپٹ ہے کہ پیرنٹس کین بی فرینڈس ود دیئر چلڈرن. تو کیا یہ سچ ہے؟ آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں، یہ خواہش بہت بڑی ہے پیرنٹس کی کہ یا بچوں کی، اور دے وانٹ دیٹ کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ فرینڈز بن کے رہیں. پیرنٹس کا پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ایسا تاثر دیتے ہیں یا ہم ایسی اپنی وائبز دیتے ہیں کہ وی آر فرینڈس، تو بچے جو ہیں وہ کھل کر ہم سے بات کریں گے اور جو بھی ان کو ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں یا وہ جو چھپا رہے ہیں تو وہ چھپائیں گے نہیں. اچھا، پیرنٹس کا شاید پوائنٹ آف ویو یہ ہو کہ بچے ان سے اوپن اپ ہو جائیں گے، لیکن بچوں کا پرسیپشن ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. سو وہ ان کو واقعی فرینڈس کی طرف لینا شروع کر دیتے ہیں. اور پیرنٹس کو ایک بات یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ بچے کبھی بھی آپ کو پوری بات بتا ہی نہیں سکتے ہیں. سو وہ آپ کی خواہش ضرور ہے اور بچے اس کو ڈفرینٹ وے میں لیتے ہیں، اور وہ جو بات انہوں نے آپ کو بتانی ہے بس اس تک ہی محدود رکھتے ہیں. اور بالفرض اگر وہ اپنی ایسی باتیں آپ سے شیئر کرنا شروع کر دیں جو کہ ایسی ہیں جیسے گرل فرینڈ ہے یا کوئی ڈرگس کا معاملہ ہے یا جو کوئی آپ کے لیے ایک شاکنگ ہو سکتی ہے، سو ایز اے پیرنٹ جو اسٹیپ آپ لے سکتے ہیں ایز اے فرینڈ نہیں لے سکتے وہ اسٹیپ. سو آپ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات ان کو نہ بتا سکیں، روک نہ سکیں، اس خوف سے کہ اگلی دفعہ اگر میں نے اس کو ابھی روکا تو یہ پھر باتیں مجھ سے چھپائے گا. یا بعض اوقات پیرنٹ اسٹینڈ لیتے بھی ہیں تو بچے جو ہیں وہ پھر اس بات کو ایک تھوڑا سارکیسٹک وے میں کہتے ہیں کہ جی پھر آپ ہمارے فرینڈز نہیں ہیں اور پھر میں نے اب آپ کو کوئی بات بتانی ہی نہیں ہے. سو شارٹ آنسر تو اس کا یہ ہے کہ والدین اور بچے دوست نہیں ہو سکتے. بچوں کا جو بیہیویئر دوستوں کی طرف ہوتا ہے والدین کی طرف اگر ویسا ہو جائے تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے. سو والدین کو بھی اس خواہش کو ذرا ہولڈ کرنا چاہیے. اور پیرنٹس ایک آلریڈی بہت خوبصورت سا ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک رسپانسبلٹی دی ہے، اسی ڈومین میں رہ کر آپ اپنے بچوں کی ٹریننگ کر سکتے ہیں. اچھا، دوستی کا جو رشتہ ہوتا ہے جنرلی وہ کیونکہ برابری کا رشتہ ہوتا ہے، اور دوستی میں نہ یہ کوئی اصلاح والا رشتہ ہوتا ہے. آپ ایک دوسرے کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرتے ہیں اور زندگی میں مطلب آپ فرینڈس کے طور پر رہتے ہیں. لیکن جو والدین کا اور بچوں کا رشتہ ہوتا ہے، پہلی بات ہے وہ برابری کا رشتہ نہیں ہے. ماں باپ کا جو رتبہ ہے وہ سینئر ہے اور وہ ہمیشہ سینئر رہے گا، چاہے بچے خود بھی بڑے ہو کے تو شادی کر لیں، بچے ان کے ہو جائیں، لیکن بچے اپنے امی ابو کے سامنے ہمیشہ بچے کے طور پہ آئیں گے. تو وہ جو رتبہ ہے بچے کا اور والدین کا، یہ برابر کا رشتہ ہے ہی نہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ والدین کا جو رشتہ بچوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ ایک اصلاحی رشتہ بھی ہوتا ہے. یعنی والدین کا یہ فرض بھی ہے، ان کا حق بھی ہے کہ انہوں نے بچوں کی اصلاح بھی کرنی ہوتی ہے، ان کی تربیت کرنی ہوتی ہے. تو جب کوئی دوست بن جاتے ہیں والدین اور بچوں کے درمیان میں دوستی آ جاتی ہے تو پھر وہ ایک برابری کا رشتہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں پھر والدین اصلاح نہیں کر پاتے یا بچے کی تربیت نہیں کر پاتے کیونکہ وہ دوست بن جاتے ہیں. اور دوست تو بچوں کو کئی مل جائیں گے، ماں باپ دنیا میں نہیں ملتے. تو ماں باپ کو اپنا جو ایک رشتہ ہے اور جو ان کا ایک رتبہ اور عہدہ ہے اس کی بہت حفاظت کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو اسی کے مطابق چلنا ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے بچے اپنے امی ابو کو کہہ رہے ہوتے ہیں ابو یار، امی یار، مطلب یہ بہت کامن ہے یا نام سے بھی پکار رہے ہوتے ہیں، نام سے بھی بلانا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کا بھی ایک رشتہ بن جاتا ہے. تو جب یہ رشتہ بن جاتا ہے تو پھر آپ ان کی اصلاح نہیں کر پاتے اور آپ کہتے ہیں کہ میں تو ایسا ہی ہوں تو آپ نے ساتھ رہنا ہے تو رہیں، دوستوں میں جیسے ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ بچوں کو دوست بنا لیا جائے تو پھر آپ بہت زیادہ ان کے یعنی وہ آپ کے ساتھ کھل کے بات کریں گے یا شیئر کریں گے. جو رشتہ ہے
وہ اس کے بارے میں بہت کلیئر ہونا چاہیے. ہم اکثر اپنے رشتوں کافی کنفیوز کر دیتے ہیں, جیسے بیٹیوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے بیٹوں کی طرح ہے, یا بہوؤں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی میری بیٹی کی طرح ہے. تو جو جس کا رشتہ ہے اسی کے حساب سے ہی اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے, اور جو آپ کے رولز ہوتے ہیں کسی رشتے میں اس کے اندر رہ کے بھی ہم رشتوں کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں. مطلب رول تو ڈیفائن ہوتے ہیں نا, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, وہ تو یہ میں سامنے نے بہت ہی اچھی بات کی کہ جو رول ہے اس میں رہ کر بھی اپنی رسپانسبلٹیز کو نبھانا, اور پیرنٹس کی جو رسپانسبلٹیز ہے وہ فرینڈ سے نہیں ملتی ہے. پیرنٹنگ کا پہلا جو ایک رسپانسبلٹی ہے وہ اصلاح کرنا ہے, سیفٹی پرووائڈ کرنا ہے نا, ٹیچنگ کرنا ہے. سو اسی ویلیوز کے اندر رہ کر ہی پیرنٹس کو جو ہے وہ اپنی پیرنٹنگ کو آگے لے کے جانا چاہیے. فرینڈلی ہو سکتے ہیں, دوستانہ رویہ ہو سکتا ہے بچوں کے ساتھ, بہت زیادہ کوئی سختی والا رشتہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت ایک روب اور دبدبا آپ رکھیں اپنے بچے پہ. ایک دوستانہ رویہ ہو سکتا ہے, لیکن دوست ہونا یا بنا لینا یہ کافی آگے چل کے بہت زیادہ اس کے نقصان ہوتے ہیں جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے. کہ جیسے کئی دفعہ تو والد صاحب اور بیٹا مل کے تو دوست بن کے تو سگریٹ شیئر کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور سگریٹ پی رہے ہیں کہ ہم تو دوست ہیں, اور پھر اس کے بعد آگے سے آگے سلسلہ جو ہے وہ اور مختلف خطرناک چیزوں کی طرف جاتا ہے. اور یہاں پر جیسے کچھ ویلیوز فیملیز کی ہوتی ہیں نا, تو بہت دفعہ ہم نے یہاں پر یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ پھر کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ وہ ایک ایسا انوائرمنٹ اگر پیرنٹس کریٹ کرتے ہیں کہ وی آر لائک فرینڈ, اور وہ کوئی ایسی ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنے فرینڈ سے یعنی پیرنٹس سے جس پہ کہ پیرنٹس پہ نہ نہیں کہہ سکتے, یعنی ارلی ریلیشن شپ میں چلے جانا, اور اس پہ پھر پیرنٹس کو اپنے پیرنٹنگ رولز کو ہی ٹیلر اور ٹرم کرنا پڑتا ہے یا کمپرومائز بھی رادر کرنا پڑتا ہے. تو جو بیسک پرنسپل ہیں وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں, جو بیسک گائیڈ لائن یا ویلیوز ہیں پیرنٹنگ کی کہ آپ کو ٹریننگ دینا, بچوں کو ٹیچ کرنا اور رائٹ اینڈ رانگ سم ہاؤ بتانا, وہ کمپرومائز ہو جاتی ہیں. پھر آپ سارا یعنی وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ری ایکٹیو پیرنٹنگ کی طرف موو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا پھر جو حالات ہیں اسی کے اکارڈنگلی ہم فیئر سے آپریٹ کرتے ہیں کہ اچھا اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی تو پھر یہ گھر سے چلا جائے گا, یہ کورٹ میرج کر لے گا, یہ واٹ ایور اور بھی جو کرائسس ہوتے ہیں, اسی خوف سے پھر آپ بچوں کی ہر بات کو ماننا شروع کر دیتے ہیں. سو یہ بالکل بھی آپ سمجھ لیں کہ پیرنٹنگ میں دوستانہ رویہ ہو سکتا ہے, جیسے میں سامنا نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ پیرنٹنگ ہے تو ہر وقت ماتھے پہ بل رہے, غصے والا ایٹیٹیوڈ رہے, اور اس دوسرے ایکسٹریم پہ بھی نہیں کہ آپ بالکل ہی باؤنڈریز ہو ہی نہ ایک دوسرے کے ساتھ پیرنٹس کی اور بچوں کی. سو عزت بھی ہو, احترام بھی ہو, والدین کا جو رتبہ ہے وہ بھی واضح طور پہ نظر آنا چاہیے کہ والدین ذرا اپر ہینڈ پر ہوتے ہیں, دے کین ٹیک دا اکاؤنٹیبلٹی. سو پیرنٹس کو ایسے تاثر کے ساتھ جانا چاہیے. بہت ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہ رسپانسبلٹی پیرنٹس کو دی ہے, تو وہ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں بجائے کہ اس پہ فیئر سے آپریٹ کر کے پریشان ہونے کے. بالکل. ایک فالو اپ کویشچن یہ ہے کہ کیا اس سے رول ریورسل بھی آ سکتا ہے کہ بچے پیرنٹس کو بتانا شروع کر دیں کہ کیسے آپ نے چلنا ہے یا کیسے آپ نے کام کرنا ہے. فار ایگزامپل فائنینشیل سچویشنز میں بچے بہت ان پٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ انویسٹمنٹ نہیں, یہ انویسٹمنٹ کر لیں, ایسے کرنا ہے, تو کیا اس میں یہ بھی ایلیمنٹ آ جاتا ہے اگر دوستانہ رویہ اپنائیں؟ رول ریورسل تو 3 سال کا بچہ کر رہا ہوتا ہے, یہ تو ڈیفینیٹلی رول ریورسل آتا ہے. کہ رول ریورسل کیا ہے کہ 3 سال کا بچہ آپ کو نہیں لگتا کہ اپنی مدر سے اپنی بات منوا رہا ہوتا ہے, ایسے ٹینٹرمس تھرو کرتے ہیں تو انڈائریکٹلی تو وہ اپنی مدر سے ہی بات منوا رہا ہوتا ہے. یو آر رائٹ, رول ریورسل ہو جاتا ہے. آئی واز ریڈنگ سم ویئر کہ جو والدین اور بچوں کا تعلق ہے نا وہ حکومت اور شہری کی طرح ہونا چاہیے, یعنی گورنمنٹ اور سٹیزن کا جو تعلق ہے نا وہ اپنی رسپانسبلٹی اس ڈومین میں رہ کر ہی دے کین ٹیک دا اکاؤنٹیبلٹی, اور جو بھی میٹرز ہیں وہ پیرنٹس کی طرف سے یعنی آرڈر ہونے چاہیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم بار بار یہ بات آپ سے کر رہے ہیں کہ اس کے لیے غصہ کرنا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے بہت جس کو کہتے ہیں کہ اسٹرکٹ پیرنٹنگ کو فالو کرنا ضروری نہیں ہے. آپ اپنے جو بھی رسپانسبلٹیز ہیں ایز اے پیرنٹ, جو بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں, ان کو بہت ہی پیار کے ساتھ بھی, عزت کے ساتھ بھی, فرم وے میں, اسرٹیو وے میں نبھا سکتے ہیں. ٹھیک.
میں نے یہ بھی نوٹس کیا ہے کہ اکثر پیرنٹس بیلنس نہیں کریٹ کر پاتے, توازن نہیں رکھ پاتے, یا تو وہ بہت نرمی دکھاتے ہیں یا بہت سختی دکھاتے ہیں. تو اس کا بچوں پہ کیا افیکٹ ہو سکتا ہے, اور اس سے پیرنٹس کیسے نکل سکتے ہیں؟ کون سا صحیح راستہ ہے جو پیرنٹس اپنا سکتے ہیں, جو زیادہ نرمی بھی نہ ہو, زیادہ سختی بھی نہ ہو؟ اس کے بارے میں آپ پلیز. جیسے آپ نے شروع میں کہا نا کہ ہم یعنی یہ کوئی سکھاتا تو نہیں ہے پیرنٹنگ, ہم آبزرویشن ہے, اپنے پیرنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ جو آپ نے ایک بات کی نا کہ سختی اور نرمی, زیادہ تر ان دونوں میں سے کسی ایک ایکسٹریم کو فالو کیا جاتا ہے. یا تو بالکل ہی سبمسو پیرنٹنگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ ہر بات ماننی ہے. اس پہ بیک گراؤنڈ میں کہیں نہ کہیں پر یہ بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں نہیں ملی ہیں تو ہم نے اپنے بچوں کو دینی ہے. یہ بہت یعنی میں اس کو ڈیلیبریٹلی یہ ورڈ یوز کر رہی ہوں, تباہ کن ایک قسم کا آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں مجھے نہیں ملی میرے بچپن میں, سو میں اپنے بچوں کو وہ چیزیں دینا چاہوں گا. آپ کے بچے کی ضرورت ہے نہ سننا, یعنی ہر کوئی پیرنٹ جیسے انکنڈیشنل لو کی طرح نہیں ملے گا اس کو. سو اگر آپ بچوں کو نہ سننے کی ٹریننگ نہیں دیتے ہیں سو ان کے لیے آگے چل کر پرابلم ہوگی. سو دونوں ایکسٹریم پہ جانا, یعنی بالکل ہی ڈسائل سا ہو جانا, سبمسو پیرنٹنگ میں ہونا, بچوں کی باتوں کو فالو کرنا, اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ پھر آپ بہت سختی سے پیش آئیں اور اسٹرکٹ پیرنٹنگ کے پرنسپلس کو فالو کریں. دونوں سے ہی ریزلٹس نہیں ملتے ہیں. اگر آپ کو کوئی اسٹینڈ لینا ہے, یعنی بچوں کو کسی ایسی بات سے روکنا ہے یا کچھ رول ڈیفائن کرنے ہیں, تو دونوں ہی طریقے, جو پہلا والا ہے یعنی بات ماننے والا یا سبمسو اسٹائل, تو اس میں آپ ترلے منتوں پر بچے کی رسپانس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, اور وہ بھی اس کی مرضی وہ کرے یا نہ کرے. اور اسٹرکٹ اسٹائل میں تو ڈیفینیٹلی جب آپ کسی کو اوفینڈ کرتے ہیں تو اس کی ڈیفینس آن ہوتے ہیں اور وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانتے. چونکہ ان دونوں ہی طریقوں سے ریزلٹس نہیں نکلتے ہیں تو کوئی درمیانی راستہ بھی ہونا چاہیے, اور محبت اور عزت کو انکنڈیشنل پیرنٹس کو رکھنا چاہیے. یہ پہلا پرنسپل اگر پیرنٹس بنا لیں کہ عزت اور محبت یہ انکنڈیشنل ہو. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو گائیڈنگ پرنسپل آپ نے بتانے ہیں, جیسے گھر سے باہر جانے کے اوقات جس کو کرفیو ٹائم کہتے ہیں, یا اور ڈرگس کے بارے میں ان کو کچھ ایجوکیشن دینی ہے, یا اور زندگی کے معاملات جو گھر کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے آپ کو دینی ہے, تو وہ بہت ہی اسرٹیو وے میں, بہت ہی اچھے انداز میں آپ ان کو ڈیفائن کریں. اس کو کنڈیشن مت کریں پیار سے اور عزت سے کہ اچھا اگر تم یہ نہیں مانتے, اگر تم لیٹ آؤ گے تو پھر اس کی بے عزتیاں کرنا. عزت ان کا رائٹ ہے اور وہ ان کو ہر حال میں ملنی چاہیے. ہاں اگر وہ آپ کے بتائے ہوئے ٹائم پہ گھر نہیں آتے, اس کو پھر کوئی علیحدہ پلان کریں, اس کی کوئی پھر کاسٹ اینڈ بینیفٹ رکھیں, اس کی کوئی کانسیکوینسز رکھیں کہ کوئی بھی چیز جس کو آپ ہولڈ کر سکتے ہیں, جو ان کی وانٹس ہیں, تو اس طرح کی کوئی مینجمنٹ رکھیں. لیکن بیلنس ہونا بہت ضروری ہے, یعنی اسٹرکٹ پیرنٹنگ سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا, سبمسو سے بھی. لو اور عزت کو انکنڈیشنل رکھیں اور اپنے جو گائیڈنگ پرنسپلز ہیں ان کو بہت اچھے انداز میں آپ فارملی بتائیں. اچھا, آج سے کوئی 70-80 سال پہلے پیرنٹنگ سٹائل یہ ہوتا تھا کہ والدین ایک بہت زیادہ سختی رکھنا, روب رکھنا, بچوں سے زیادہ بات نہیں کرنی, بچوں کی بات سننی بھی نہیں, بس جو فیصلہ کر دیا وہ سنا دیا, اور مار پیٹ بھی بہت زیادہ اس کا بھی رجحان تھا. پھر اس کے بعد والدین نے سوچا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, تو ایک محبت کا, ایک پیار کرنے کا ایک کیمپین چلی کہ نہیں بچوں سے آپ پیار سے ڈیل کریں, اور بچوں کو بہت زیادہ جو ہے نا ان کو سپریمیسی دے دی گئی اور اتھارٹی سی دے دی گئی کہ نہیں بچوں کو, کیونکہ ہمیں پیار نہیں ملا, جیسے مسٹر مائلہ نے کہا کہ ہمارے ساتھ سختیاں ہوئی تھی تو ہم تو اپنے بچوں کے ساتھ یہ نہیں کریں گے. اس میں بھی والدین بہت زیادہ ایکسٹریم پہ چلے گئے, جس کا نقصان دیکھا گیا بچوں کے اوپر کہ وہ ابھی بہت چھوٹی عمر میں ہی گھر میں ایک اتھارٹی سی بن گئی, جبکہ بچہ اگر چھوٹا ہے, ابھی عمر اس کی نہیں ہے, تجربہ نہیں ہے, تو وہ اتھارٹی ابھی آپ اس کو بنا نہیں سکتے, لیکن وہ بچے یہ بننا شروع ہو گئے. تو پھر اس کے بعد ماہرین نے سوچ بچار کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ایک کانسیپٹ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ٹف لو کا, کہ آپ کو محبت بھری گرفت
میں رکھنا پڑے گا بچوں کو. صرف محبت بھی کام نہیں آتی اور صرف سختی بھی کام نہیں آتی, آپ کو اس کا ایک بیلنس کریٹ کرنا پڑے گا. اور ٹف لو کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ 4 اس کے ایسپیکٹس ہیں جو کہ آپ اس کے انگریڈینٹس ہیں, کہ سب سے پہلے تو آپ کو بچوں کی عزت کرنی ہوگی, ان کو عزت دینا ہوگی, کہ انسان ہونے کے ناطے آپ کو جو بیسک جو ایک رسپیکٹ ہم سب کا برتھ رائٹ ہے وہ ان کو دینا پڑے گا, کیونکہ اکثر زیادہ تر بچوں کو عزت نہیں دی جاتی. کان مروڑ دیا, تھپڑ مار دیا, یہ بیٹھو ادھر بیٹھو, اور پیار بھی کئی دفعہ پیار میں گالیاں دے دینا, اس کے نک نیمز رکھنا اس قسم کے. تو عزت دینا یہ ایک پہلا انگریڈینٹ ہے ٹف لو کا. دوسرا انگریڈینٹ محبت ہے, جیسے مس نے کہا. لیکن زیادہ تر والدین محبت بچوں کو محبت دیتے ہیں, محبت کرتے نہیں ہیں. ان 2 چیزوں میں فرق ہے, محبت دینے میں اور محبت کرنے میں. محبت دینے سے مراد ہے کہ کھلونے دو, جو وہ مانگ رہا ہے اس کو دو. تو محبت دینا بہت ریکمینڈ نہیں کیا جاتا. محبت کرنے کا کانسیپٹ ہے. محبت کرنے سے مراد ہے کہ آپ اپنے بچے کے لیے وہ فیصلے کریں جو اس کے مستقبل کے لیے بہتر ہیں. نہ صرف اس کو ابھی کے لیے جو کھلونا چاہیے تو اس کو ابھی دے دیں, بلکہ اس کا آگے مستقبل میں اس کی بات اگر آپ آج مان لیں گے تو مستقبل میں اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں, تو وہ سوچنا. سو محبت کرنے سے مراد ہے کسی کے لیے آپ وہ فیصلے کریں جو اس کے لیے بہتر ہیں اور جو آگے مستقبل میں اس کو ایک انڈیپینڈنٹ خود مختار ایک انسان بنا سکتے ہیں. تو محبت کرنے کا کانسیپٹ ہے کہ بچوں کو آپ نے محبت کرنی ہے. پھر اس کے علاوہ میرٹ پہ ڈیل کرنا, یہ ٹف لو کا بہت امپورٹنٹ ایک انگریڈینٹ ہے کہ آپ کو بچوں کو میرٹ پہ ڈیل کرنا ہے. ویسے میرٹ کو تو ہم بہت زیادہ اچھا سمجھتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں میرٹ ہونا چاہیے, ملازمت میرٹ پہ ملنی چاہیے, داخلے یونیورسٹیز کالجز میں میرٹ پہ ہونے چاہیے. لیکن یہ اس کو ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں, پر دوسروں کے لیے. بچوں کی دفعہ ہم اکثر میرٹ پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, یہ جو مانگ رہے تھے تو چاہے ڈیزرونگ نہیں بھی ہے, چاہے میرٹ پہ نہیں بھی ہے, تو جو یہ مانگ رہا ہے تو اس کو ہم دے دیتے ہیں, چاہے وہ ہمیں روز تنگ کرتا ہے, چاہے وہ ہماری کوئی بھی بات نہیں مانتا, لیکن کیونکہ اس نے ہم سے کوئی چیز مانگی ہے تو ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے. تو میرٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ دوسروں کے لیے چاہتے ہیں کہ یہ جی میرٹ ہونا چاہیے, بہت اچھی چیز ہے, تو اچھی چیز سب سے پہلے تو آپ کا بچہ ڈیزرو کرتا ہے. اور دنیا بچے کو میرٹ پہ ہی ڈیل کرتی ہے جب وہ گھر سے باہر جاتا ہے. جب وہ کالج یونیورسٹی جاتا ہے, دفتر کام پہ جاتا ہے, تو باس میرٹ پہ ڈیل کرتے ہیں, ٹیچرز میرٹ پہ ڈیل کرتے ہیں, اور گھر پہ بچے کو یہ میسج دیا جا رہا ہوتا ہے کہ میرٹ پہ کمپرومائز کر دیا جائے گا, کوئی بات نہیں. یہاں سے بچے کے مائنڈ میں کنفیوژن ہوتی ہے, کیونکہ ہر کوئی آپ کو پیرنٹس کی طرح ٹریٹ نہیں کرتا. یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ والدین جو ہوتے ہیں وہ آپ کو ہر کوئی آپ کے والدین کی طرح ٹریٹ نہیں کرے گا. تو والدین کو اپنی زندگی میں بچے کو اس دنیا میں سروائیو کرنا سکھانا چاہیے کہ وہ کیسے زندگی میں آگے بڑھے. یہی بچے جب زندگی میں ان کو کوئی تھوڑا سا بھی کوئی ایموشنل پرابلم آتی ہے اور کوئی شخص باہر ان کو میرٹ پہ ڈیل کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو پیپر میں ہم اپیئر نہیں ہونے دیں گے کیونکہ آپ کلاسز نہیں اٹینڈ کر رہے تھے, تو یا آپ کو جاب نہیں ملے گی, آپ میرٹ پہ نہیں ہیں, تو یہی بچے کافی ہرٹ اور اپسیٹ ہوتے ہیں. ان سے اس طرح کے جو تکالیف ہیں یا مسائل ہیں زندگی کے, وہ ان سے فیس نہیں ہوتے, کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان کو یہ میسج دیا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں, ہر چیز تمہیں مل جائے گی چاہے تم میرٹ پہ ہو یا نہیں. تو میرٹ پہ بچوں کو ڈیل کرنا, یعنی ان کی جو نیڈز ہیں وہ تو آپ پوری کریں, لیکن ان کی جو وانٹس ہیں, جو لگژریز وہ چاہتے ہیں, اس کو اٹیچ کرنا ہوتا ہے ان کے اچھے رویوں سے. کہ اگر وہ اچھے رویے رکھیں گے, تعاون کریں گے ماں باپ کے ساتھ, ان کی فرما برداری کریں گے, تو ان کی وانٹس پوری ہوں گی. جو لگژریز وہ چاہتے ہیں کہ یہ مہنگا موبائل چاہیے, یہ ہمیں برانڈڈ کپڑے چاہیے یا گاڑی چاہیے, تو اس کو اٹیچ کرنا ہوتا ہے ان کے رویوں سے. اور چوتھی چیز جو کہی جاتی ہے ٹف لو کا چوتھا انگریڈینٹ ہے کہ آپ کو حق سچ کی بات بچے کو کرنی چاہیے. اگر وہ کچھ غلط کر رہا ہے تو آپ کو اس کو بتانا چاہیے کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, یہ قابل قبول نہیں ہے. حق سچ کی بات آپ کو عزت احترام سے اس کو کرنی چاہیے, نہ کہ آپ خاموش ہو جائیں کہ وہ مائنڈ نہ کر جائے, اس کو برا نہ لگ جائے, یا نہ اور آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے ساتھ روڈلی بات بھی نہیں کرنی. تو محبت, عزت, میرٹ اور حق سچ کی بات کرنا, یہ انگریڈینٹس ہیں بیسک ٹف لو کے, اور یہ ہے اصلی جو کہتے ہیں نا صحت مند محبت. ایک بیمار محبت بھی ہوتی ہے جس میں ہم بچوں کو
ان کے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہونے دیتے. ہم کہتے کہ نہیں ہم ہیں نا تمہارے لیے, ہم تمہارے لیے سب کچھ کریں گے. والدین یہ بچوں کو بہت میسج اس طرح کا دیتے ہیں کہ ہم ہی تمہارے لیے سب کچھ کریں گے, تمہیں کچھ نہ کرنا پڑے, اور ہم تمہارے لیے اتنا فائنینشلی بھی تمہیں اسٹرانگ کریں گے, اور تمہیں جاب بھی ہم دلوا کے دیں گے, بزنس بھی ہم ہی تمہارا شروع کروا دیں گے. تو یہ بیمار محبت ہے, کیونکہ اس میں والدین تو بیمار ہو ہی جاتے ہیں اتنی جدوجہد سے, بچہ بھی بیمار ہو جاتا ہے. یعنی بچہ بھی انڈیپینڈنٹ یا اسٹرانگ نہیں, مینٹلی اسٹرانگ بنتا. اور انہی لوگوں میں سے پھر بڑے ہو کے رجحان ہوتا ہے کہ وہ جب ان کی زندگی میں کوئی ٹینشن آتی ہے اور اسٹریس آتی ہے, تو جب وہ کوپ نہیں کر پاتے تو انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ پھر سگریٹ کا استعمال کرنا, نشے کا استعمال کرنا, اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے, اپنے موڈ کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے, کیونکہ وہ اسٹریس برداشت کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہوتی. اب تو یہ بہت زیادہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے, جیسے نیو بورن بیبیز ہوتے ہیں تو وہ روتے ہیں کیونکہ بول نہیں سکتے, تو رو کے کوئی چیز مانگتے ہیں, کھانا دودھ رو کے مانگتے ہیں. تو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ فوراً ہی اس کے ایسے تیار کر کے نا دودھ پڑا ہونا چاہیے کہ جیسے ہی روئے تو آپ نے فوراً ہی اس کے منہ میں جو ہے وہ فیڈر ڈال دینا ہے. ریلیکس ہو کے کوئی 1.5 منٹ تک بھی اگر بچہ روئے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا, بلکہ اس کو اسٹریس کو کوپ کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوگی. تو یعنی بچپن سے ہی آپ کو بچے کے اندر اسٹریس کو ٹالریٹ کرنا سکھانا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم بچے کو اس طرح سے ٹرین کریں کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے, تم رو بھی نہیں سکتے, تم میں رونا بھی نہیں چاہیے, یہ نارمل نہیں ہے, تمہاری زندگی میں کوئی ٹینشن بھی نہیں ہونی چاہیے, ہم ہر چیز کو سیٹل ڈاؤن کر لیں گے, تو یہ بچوں کے اندر اسٹریس کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہی نہیں ہونے دیتی, اور پھر بڑے ہو کے تھوڑی سی بھی اسٹریس ان کو بہت زیادہ لگتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے پیرنٹس کی کہ وہ بچوں کو مینٹلی اسٹرانگ بنائیں, کیونکہ انہوں نے اسی دنیا میں رہنا ہے. اگر تو بچہ ماں کے گود میں ساری زندگی رہتا ہے تو پھر تو آپ اس کو اپنی مرضی سے جیسے مرضی پالیں, لیکن ماں کے گود میں اس نے ساری زندگی نہیں رہنا. ماں باپ کی گود میں اس نے پریکٹیکل لائف میں جانا ہے, اور اس کی زندگی میں بہت سارے چیلنجز آئیں گے بہت سارے. تو آپ نے اس کو فیس کرنا سکھانا ہے ان تمام چیلنجز کو, اور لائف میں اس کو بتانا ہے کہ یہ دنیا ماں کی گود جیسی نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر کوئی آپ کے پیرنٹ جیسا ٹریٹ کرے. تو ایک نیچرل انوائرمنٹ میں اس کو رکھنا بہت ضروری ہے. اب تو مارکیٹ میں ایسے بستر آ گئے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے, نیو بورنس کے لیے, کہ ان بستر میں اگر بچے کو لٹا دیں تو اس کو لگے گا کہ وہ ابھی تک ماں کے پیٹ میں. تو ماہرین اس کو کافی ڈسکریج کرتے ہیں کہ آپ کیوں اس کو یہ فیل کروانا چاہ رہے ہیں جب وہ دنیا میں آ گیا, اور آپ اس کو یہ فیل کروانا چاہ رہے ہیں کہ وہ ماں کے پیٹ میں ہے محفوظ. تو آپ اس کو نیچرل انوائرمنٹ میں جتنا ہو سکتا ہے آپ اس کو رکھیں, اور اس کو بتائیں کہ دس از لائف. تو بیلنس کریٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم دونوں طرف ایکسٹریم پہ نہ چلے جائیں کہ یا تو بہت زیادہ مار پٹائی کرنا بچے کی, یا بےعزتی کرتے رہنا ہر وقت, اور اس کو کچھ سمجھنا ہی نہ, اس کی کوئی عزت نہیں ہے. اور دوسری ایکسٹریم ہے کہ آپ کچھ کہہ ہی نہیں رہے اس کو, جو وہ مانگ رہے آپ دیتے جا رہے ہیں, اور وہ اس کی تمام باتیں, تمام خواہشات بھی پوری کریں, اور جو اس کے کرنے والے کام ہیں وہ بھی آپ کریں. یہ تو بہت ہی ڈینجرس بات ہے کہ جو کام بچہ کر سکتا ہے خود, وہ بھی ہم کرتے ہیں. دیکھیں 1 سال کا بچہ اپنے کپڑے شاید خود ٹھیک سے نہ پہن سکے, پر 10 سال کا بچہ پہن سکتا ہے. لیکن پھر بھی اس کو اس میں اسسٹنس دی جا رہی ہوتی ہے, 10 سال کے بچے کو بھی اسسٹنس دی جا رہی ہوتی ہے کہ میں تمہاری ہیلپ کر دوں. اور ایک خاموش سا میسج پیرنٹس کی طرف سے اس حوالے سے جو میں سامنا بات کر رہی ہے نا, کہ ان کے کرنے والے کام بھی جب پیرنٹس خود کرنا شروع کرتے ہیں کہ وہ کیپیبل نہیں ہیں, یعنی وہ انکانشیسلی یہ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ وی نیڈ سم بڈی. ان کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کے اوپر ڈپینڈنسی کریٹ ہو جاتی ہے. تو وہ جو ایک انڈیپینڈنٹ لیونگ چاہیے جس میں کہ جو ان کی ضرورت ہے, یعنی جو ہم سب کی ضرورت ہے جب ہم ایج میں آگے بڑھتے ہیں, کم از کم پیرنٹس کو وہ ٹریننگ کا پارٹ ضرور بنانا چاہیے. جیسے میں اس نے نیچرل انوائرمنٹ کی بات کی ہے, سو آپ کا بچہ جس انوائرمنٹ میں رہتا ہے اس سے کوپ اپ کرنے کی صلاحیتیں پیدا کرنا, یہ پیرنٹنگ میں ون آف دا رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ان کو اسٹریس ٹالرنس کا لفظ یوز کیا ابھی میں اس نے. اسٹریس ٹالرنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹریس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ اس کو برداشت کرنا سکھائیں, وکٹم رول میں جانا سکھائیں, نہیں. اسٹریس ٹالرنس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی کانسیپٹ اور ایک ایسی انوائرمنٹ سے ان کو فیملیئر کروانا کہ زندگی میں اسٹریس آئیں گے اور یہ نیچرل ہے, اور اس کے ساتھ کوپ کرنا از نیڈڈ, نہ کہ اس کے ساتھ اس کو
زندگی میں یہ سمجھنا کہ یہ کبھی آئے نہ, اور ایسی خواہش رکھنا کہ اگر آئے ہیں تو کوئی اور اس کو ڈیل کرے. اسٹریس کو پارٹ آف لائف سمجھنا اور برین کو ایسا میسج اس کے ساتھ دینا ہے کہ یہ اس کو مجھے اپرچونٹی سمجھ کے کیسے باہر نکل رہا ہے اس سے. سو اسٹریس تو انسان کی انفیکٹ پرسیپشن پہ ہے, شخصیت کو نکھار بھی سکتے ہیں کہ آپ ابھرتے ہیں نا اس سے, لیکن پیرنٹس کا دل چاہتا ہے کہ بچوں کی زندگی میں کوئی اسٹریس نہ ہو, اور وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں, جو کہ نیچرل بھی ہے. دیکھیں پیرنٹس ایکچولی میں اپنے آپ کو نہ نہیں کہہ پاتے نا بچوں کے حوالے سے. پرابلمس تو یہاں پر آتی ہیں نا کہ وہ ان کو تکلیف دیتا ہے اگر وہ اپنے بچے کو نہ کہیں, اور کوئی ایسی جیسے مس نے بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں محبت کرنا, وہ محبت دینے کے کانسیپٹ کو. سو پیرنٹ کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ اگر وہ رکھتے بھی ہیں ایسی کیپیسٹی کہ بچوں کی ہر خواہش کو پورا کریں جسٹ فار دا سیک آف ان کی ٹریننگ کے لیے, وہ نہ بھی کہیں. یہی محبت کا ایکچولی تقاضا ہے کہ بچے کے ساتھ اگر آپ محبت, واقعی میں یہ محبت ہے کہ آپ اس کے لیے وہ کریں جو اس کے لیے بہتر ہے, چاہے اس کو اچھا نہ لگ رہا ہو فی الحال. دیکھیں بچپن میں ہم بچوں کو ویکسینیشن کے لیے بھی تو لے جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کو تکلیف ہوگی, سوئی جب چبھے گی, لیکن آپ اس کا مستقبل دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ایسا ہی کچھ کام کرنا ہوتا ہے باقی معاملات میں بھی, کہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے. چاہے ابھی مجھے برا لگ رہا ہے اس کو نو کہہ کے, یا بچے کو برا لگ رہا ہے نو کہہ کے, لیکن یہ کام اس کی بہتری کا ہے تو کرنا ہوگا. اکثر ماں باپ نو کہہ نہیں پاتے, وہ کہتے ہیں کہ ہم بے بس ہیں, بچہ رو رہا ہے تو فون مانگ رہا ہے, فون دے دیا, اور پھر فون واپس نہیں دیا جاتا, تو وہ بے بسی کا ایک ایلیمنٹ سا آ جاتا ہے کہ ہم اب کیا کریں, کہ وہ روئی جا رہا ہے, مانگ رہا تھا تو پھر ہم نے دے دیا. تو اس چیز میں پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے, کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ دیکھیے پیرنٹس تو کبھی بھی کسی طور پر بے بس نہیں ہے نا, یہ ایک فیلنگ ہے, اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں, یہ ایک ایموشنل اسٹیٹ ہے جس میں پیرنٹس سم ٹائم اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ واقعی میں وہ محبت سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ محبت جس کو وہ ہوتا خوف ہے, لیکن وہ سمجھ اس کو محبت رہے ہوتے ہیں, کیونکہ محبت اسٹرینتھ دیتی ہے نا, آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے. جو فیئر دے وہ پھر محبت نہیں ہے. لیکن پیرنٹس سم ٹائم اس فیلنگ کے ساتھ ہوتے ہیں کہ اچھا اگر اب ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ پھر مجھے اچھے پیرنٹ کا ٹائٹل شاید نہ دے, اور میں شاید وہ جو جس تکلیف سے گزرے گا وہ روئے گا, وہ 2 گھنٹے روئے گا, وہ پیچھا نہیں چھوڑے گا. یعنی ہیومن بینگ کی کیپیسٹی ہوتی ہے نا کہ وہ اگر بچہ ایک روئے گا تو اس کی ایک حد ہوگی, اس کے بعد وہ نہیں روئے گا. لیکن ایز اے پیرنٹ آپ کا دل نہیں چاہتا کہ وہ کوئی 5 منٹ یا 10 منٹ تک بھی روئے. سو یہ جو بے بسی کا ایلیمنٹ ہے نا, آپ دیکھیں گے اگین یہ بہت ہی زیادہ پرابلمس کو کریٹ کرتا ہے. وہ چھوٹا سا آپ کا نہ کہنا جو کہ کمپلیٹ سینٹینس کا درجہ رکھتا ہے, وہ اس کی زندگی میں بہت بہتری آگے چل کر لے کر آئے گا. کیونکہ اس کو اگر آپ سے عادت پڑی, سیکھنے کو ملا ہے نہ سننا, تو زندگی میں جب بھی کبھی اس کو نہ سننے کو ملے گی تو وہ کولیپس نہیں کرے گا. تو ابھی کے ٹینٹرمز کو بچوں کو سہنا جو ہے, محبت میں کمی مت لائیں, ناراض مت ہوں, غصہ مت کریں. جب آپ نے نہ کہا ہے تو فرملی نہ کہیں, باقی کے معاملات کو مت روکیں. دا پوائنٹ یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ زیادہ تر جب پیرنٹس نہ کہتے ہیں نا تو اس کے بعد وہ پھر تھوڑا فاصلہ کریٹ کر لیتے ہیں بچوں کے ساتھ, کہ اچھا جب ہمارا انٹریکشن ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر ہاں نہ سمجھے. میں نے شروع میں جیسے تھوڑی سی بات کی کہ اس کو الگ الگ ڈیل کریں. یعنی آپ کی محبت, آپ کی طرف سے عزت جو ہے وہ ان کا حق ہے اور آپ کا بھی حق ہے. آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کوئی تعلق مت کریٹ کریں جس میں آپ کو رسپیکٹ نظر نہیں آتی, جس میں باؤنڈریز بریچ ہوتی ہیں. سو عزت تو اپنی جگہ رکھیں, اس کو کنڈیشن مت کریں, لیکن نہ کہنا ضرور سیکھیں. نہ ان کے لیے بہت ضروری ہے. اور ایکچولی میں آپ خود کو نہ کہتے ہیں, پیرنٹس ایکچولی میں خود کو نہ کہتے ہیں تو بچوں کو نہ کہتے ہیں نا. سو یہ بے بسی جو ہے اس کو الگ سے نمٹنا پڑے گا. آپ کو ذرا منطقی بنیادوں پر دیکھنا پڑے گا کہ نہ ان کی ضرورت ہے سب موسٹ آف دا ٹائم زندگی میں, تو اس کو جذبات سے ڈیل مت کریں, بے بس فیل کر کے یا فرسٹریٹڈ فیل کر کے. اس کو عقل کی بنیادوں پر دیکھیں کہ آپ کا ایک نہ کہنا زندگی میں ان کو کتنی شاندار چیزیں سکھا سکتا ہے. ان کی اسٹریس کو مینیج کرنا آگے چل کر ان کو بہت بہتر ہو جائے گا. تو اس کو عقلی بنیادوں پر اگر آپ ڈیل کریں تو
تو شاید بے بس پیرنٹس نہ فیل کریں. اچھا، والدین کو اس میں لیڈرشپ رول میں آنے کی بہت ضرورت ہے. والدین کو لیڈر اگر وہ نہیں ہیں تو بڑا یہ ایکچولی بچوں کا نقصان ہو جاتا ہے. اس میں بچوں کو ایک جب بچہ بہت چھوٹی عمر میں جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کو ایک لیڈر چاہیے جس کو وہ فالو کرے. لیکن محبت اتنی زیادہ بچوں سے کیونکہ والدین کرتے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھ پاتے, وہ ان کو لیڈر بنا لیتے ہیں. جیسے یہ کہے گا, جو یہ کہے گا, بس ہم نے تو اس کے مطابق چلنا ہے. وہ اپنے جذبات کو ان کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں کہ یہ خوش ہوگا تو میں خوش ہوں. تو بچوں کو تگڑے ماں باپ چاہیے. کمزور ماں باپ, بے بس ماں باپ کی بچے بڑے ہو کے عزت نہیں کر پاتے. آپ کسی بھی رشتے میں چلے جائیں, اگر آپ کے باس بے بس ہیں, ان کی آپ پہ نہیں چلتی, تو آپ اپنے باس کی بھی عزت نہیں کریں گے. اگر آپ کے ملک کا کوئی سربراہ ہے اور اس کی نہیں چل رہی ملک میں, تو آپ اس کی بھی عزت نہیں کریں گے. تو والدین کی اگر بچوں پہ نہیں چلتی تو وہی بچے بڑے ہو کے والدین کی عزت نہیں کرتے. تو اصل میں بچوں کو ایک ایسے ماں باپ چاہیے ہوتے ہیں جو مینٹلی اسٹرانگ ہیں, جو جن کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہیں. اور بچوں کو کیونکہ پتہ چل جاتا ہے ہمارے والدین کی کمزوریاں کیا ہیں. بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اگر ابھی زمین پہ لیٹوں گا تو روؤں گا تو یہ میرے ماں کی کمزوری ہے کہ میں باہر شاپنگ سینٹر میں لیٹ گیا ہوں. تو یہ بچے کو پتہ چل جاتا ہے. بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو یہ میری امی کی کمزوری ہے, یا اگر میں ٹینٹرمس تھرو کروں گا, میں روند ہوں گا, میں چیزیں توڑوں گا تو یہ کمزوری ہے. تو بچے یہ جب چیزیں دیکھ لیتے ہیں تو انکانشیسلی وہ پھر ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اپنی باتیں منوانے کے لیے. اور والدین اگر یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو میری کمزوریاں میں نے بچے کو دے دی ہیں تو مجھے اس پہ ذرا اسٹرانگ ہونا پڑے گا کہ اگر یہ روئے گا بھی یا یہ لیٹے گا بھی تو میں اگر اس کو چیز دے دوں گی تو پھر تو وہ لیٹنا ہی سیکھے گا. یعنی اگر لیٹ کے بچہ اپنی بات منوا لیتا ہے تو پھر اس نے لیٹنا ہی سیکھنا ہے. اگر رو کے موبائل مل جاتا ہے اس کو تو اسے پتہ چل جائے گا کہ موبائل کیسے چاہیے. تو تھوڑا ریورس کرنا پڑے گا اس سارے پروسیس کو, کہ پوری پلاننگ کے ساتھ کہ یہ جب روئے گا تو کم از کم موبائل نہیں دینا اس کو, بات کر کے یا کوئی رول سیٹ کر کے, کوئی کانسیکوینسز اٹیچ کر کے, یا اس کو کوئی اچھا کام کرے گا تو ریوارڈ کے طور پر اس کو وہ چیز ملے گی. تو یہ سارا اس کو بیہیویئر تھیراپی کہتے ہیں کہ اپنے رویوں سے آپ کیسے کسی دوسرے کے رویے کو بدلتے ہیں. تو لیڈرشپ رول میں آنا والدین کے لیے بہت ضروری, اور ایکچولی بچوں کا بھی اسی میں فائدہ ہے کہ اگر ان کو کوئی اسٹرانگ لیڈرز ملیں. ورنہ وہی بچے بڑے ہو کے ماں باپ کو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو ہمیں پالنا نہیں آیا, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے بچے کیسے پالنے ہیں, آپ نے مجھے بگاڑ دیا. وہی بچے بڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو والدین کو اپنی لیڈرشپ کوالٹیز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور گھر میں امن سکون اس میں رہے گا جس میں پتہ ہے کلیئرلی کہ ہائرارکی کیا ہے, پاور کی اتھارٹی میں والدین ہیں اور بچے ہیں اس کے بعد, اور وہ ان کو ماں باپ کی بات ماننی ہے, نہ کہ ماں باپ کو بچوں کی بات ماننی ہے. ویسے بھی ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ بہت ہی کوئی اچھا بچہ بھی ہو, جو بہت تابع دار بچہ بھی ہے, اس کی بھی آپ 4 میں سے کوئی ایک بات مانیں. یہ ہے ریشو کہ 4 باتیں اگر اس کی فرمائشیں ہیں تو اس میں سے کوئی ایک بات مانیں کبھی کبھار, اگر وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے اور تعاون کر رہا ہے. لیکن کئی دفعہ محبت میں 4 میں سے کئی دفعہ 6 باتیں مان لیتے ہیں, 2 کچھ ایکسٹرا بھی مان لیتے ہیں کہ محبت اتنی ہے. اور محبت یہ جو بچوں کے ساتھ ہوتی ہے تو اب اس کے بارے میں بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے. ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کانشیس پیرنٹنگ. یعنی کانشیس پیرنٹنگ سے مراد ہے کہ آپ پورے ہوش و حواس میں آنکھیں کھول کے اپنے بچوں سے پیار کریں. ماں باپ محبت میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں, ان کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ آج جو میں اس کے ساتھ محبت میں اس کی باتیں مانی جا رہا ہوں اور اس کے مطابق میں اپنے فیصلوں کو مولڈ کر رہا ہوں, تو آگے چل کر اس کی زندگی میں کتنا نقصان ہوگا. تو اس میں مجھے ایک بات یاد آئی کہ جیسے ٹف لو کا ایک پرنسپل بھی ہے کہ والدین کے جو رویے ہیں نا وہ بچوں کو متاثر کرتے ہیں, اور بچوں کے رویے والدین کو متاثر. اگر وہ بے بسی کا ایلیمنٹ بچے آبزرو کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے اوپر بہت ایسے اثرات پڑتے ہیں کہ یعنی آگے چل کر ان کو کافی مشکلات, وہ خود بھی بڑے ہو کے وکٹم مینٹیلٹی کا ہی شکار ہوتے ہیں. اور میں نے جیسے بتایا کہ وہ لیڈر ہیں والدین کیونکہ, اور ان کو ایک ایسا رول ماڈل بن کے دکھانا ہوتا ہے بچوں کو. خود مینٹلی اسٹرانگ ہوں گے تو بچوں کو بھی وہ آگے وہی ویلیوز انکلکیٹ کریں گے. تو یہ لیڈرشپ کوالٹیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے
کہ والدین بھی گھر کے ایک سربراہ کی طرح ہوتے ہیں, تو سربراہ کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں, اور والدین خود ہی اپنی کرسی چھوڑ دیتے ہیں. یعنی اتنا بڑا رتبہ ہے لیکن والدین خود ہی اپنی کرسی چھوڑ کے تو بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیں. میں نے دیکھا بہت چھوٹی عمر میں, جب بچہ بہت چھوٹا ہی ہوتا ہے تو والدین یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کیا ہے, ہمارا کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ یہ اب یہی تو ہے, یہ بچے ہیں, ہم نے تو اپنی زندگی گزار لی. مطلب 30-40 سال کے پیرنٹس بھی میں نے دیکھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی زندگی گزار لی ہے, اب بس یہ بچے ہیں ان کے لیے ہم نے زندگی گزارنی. اور یہی بات جب بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ یہ سیکھتا ہے کہ امی ابو کو کیا ہے, میں ہی اسٹار ہوں اس گھر کا اور ساری اسپاٹ لائٹ میرے اوپر ہے, تو میری خواہشیں پوری ہونی چاہیے نا. والدین کا کیا, وہی امی ابو جب بیمار ہوتے ہیں تو بچے کہتے ہیں کہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے, امی ابو کو کیا ہے. وہی جب بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ اپنا تو خیال رکھ نہیں رہے, تو بچے بھی نہیں رکھتے ماں باپ کا خیال, کیونکہ وہ دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے کہ ماں باپ اپنا خیال رکھتے ہیں یا اپنے آپ کو کوئی ویلیو کرتے ہیں. تو یہ اس قسم کے جو جملے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی زندگی گزار لی, یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ بالکل نہیں گزاری زندگی ابھی آپ نے, ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے, آپ نے جینا ہے. اور والدین یہ اس طرح کی جو بات چیت کرتے ہیں کہ بس اب ہم تو بونس پہ جی رہے ہیں یا اس طرح کی چیزیں, یا اکثر میں نے سنا ہے کہ والدین یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو بیماری میرے بچے کو آنی ہے تو وہ ہمیں آ جائے. جی. تو میں تو اکثر کہہ رہی ہوتی ہوں کہ آپ نے اگر اللہ سے مانگنی ہے دعا تو پھر اپنی صحت کی بھی مانگیں اور اولاد کی بھی صحت کے لیے مانگیں, دونوں کی صحت کے لیے دعا مانگیں. یہ دعا کہ مجھے آ جائے جو بیماری اس کو اگر آنی ہے تو والدین کی تو بہت ضرورت ہوتی ہے بچوں کی زندگی میں. تو یہ جو اس قسم کی بات چیت ہے کہ اپنے آپ کو ڈی ویلیو کرنا, یہ سمجھنا کہ بچہ ہی ہے سب کچھ اور ہم کچھ بھی نہیں ہیں, تو سبھی وی آئی پی اپنے آپ کو سمجھیں, کوئی ایک کو کسی کو وی آئی پی گھر میں بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ والے جملے بھی بچوں کی ٹریننگ میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں. اگر ہم اس طرح کی بات چیت کرتے ہیں تو وہ بچہ بڑے ہو کے خود بھی وہی باتیں گھر آتا ہے. ٹھیک. جب ہم جذباتی ہوتے ہیں تو اکثر ہم صحیح سے سمجھ نہیں پاتے ہیں, سوچ نہیں پاتے, ڈیسیجنس نہیں لے پاتے. سملرلی پیرنٹس جو ہیں زیادہ تر جذباتی ہی ہوتے ہیں, تو کیسے وہ اپنے جذبات کو رول نہ کرنے دیں, کیسے وہ ڈفرینشیٹ کر سکیں لاجک میں اور اپنے جذبات میں, اور کہ کیا میرے بچے کے لیے بہتر ہے اور کیا میرے بچے کے لیے بہتر نہیں ہے, تو اس کو وہ کیسے اپنے جذبات کو رول نہ کرنے دیں. دیکھیں, جذبات سب سے بڑی رکاوٹ سم ٹائم بن جاتے ہیں. جذبات ہم سب کی زندگی میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں. یہ ہمارے اندر آپ سمجھ لیں کہ ایک فیول کا رول پلے کر رہے ہیں نا, ہمیں انرجی پرووائڈ کرتے ہیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے. سو پیرنٹنگ کے لیے بھی جذبات کے بغیر پیرنٹنگ تو بالکل بھی ٹھیک بھی نہیں ہوئے گی اور ہو بھی نہیں سکتی ہے نا. جذبات بچوں کے ساتھ رشتہ ہی پیرنٹس کا جذباتی ہوتا ہے. آپ کا سوال یہ ہے کہ کیسے ہم جذبات کو رول نہ کرنے دیں. سو چونکہ ہم انسان ہیں اور انسان ہیں ہی عقل کی وجہ سے نا, ہم ڈفرینشیٹ اپنے آپ کو اس لیے جانوروں سے یا دوسری مخلوق سے کرتے ہیں کہ ہمارے اندر عقل اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اور یہ ہماری سب سے بڑی کوالٹی آپ کہہ لیں. عقل کا کام ہوتا ہے کہ رائٹ اینڈ رانگ بتانا. تو پیرنٹس اپنے بچوں کی جو اپ برنگنگ کرتے ہیں, ٹریننگ کرتے ہیں, تو وہ عقلی بنیادوں پر کرتے ہیں کہ کیا ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور کیا ٹھیک ہے. تو اس میں وہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ راتوں کو باہر رہنا ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو ان کو ایک سرٹن ٹائم پہ گھر آنا چاہیے. ایسے دوستوں سے ملنا ٹھیک نہیں ہے تو ایسے دوستوں سے مت ملیں. ایسے ماحول میں رہنا ٹھیک نہیں ہے. تو وہ ایک ان کی جو فائدے کی چیزیں ہیں ان کو عقل کی بنیاد پر دیکھتے ہیں. لیکن جب وہ ان رولز کو امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران میں کچھ ایسی جذباتی کیفیات سے گزرتے ہیں. جیسے اگر وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ جی اتنے بجے کے بعد آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتے, اور بچہ اس رول کو اگر فالو نہیں کرتا ہے تو جس پہ دکھی بھی ہو سکتے ہیں, غصے میں بھی آ سکتے ہیں اور بے بس بھی فیل کر سکتے ہیں. اب اس جذباتی کیفیت میں اگر وہ رول کرنا شروع کریں گے, مثال کے طور پر غصے میں آ گئے ہیں تو وہ بہت غلط فیصلے کر سکتے ہیں. اگر جذبات کی بنیاد پر فیصلہ کیا اور غصہ ہے اور غصہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہم سب کے جذبات جب رول کرتے ہیں ہمیں تو وہ وقتی مزے کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. یعنی ان کا رول یہ ہے جذباتی اسٹیٹ کا کہ جو تمہیں اس ٹائم ٹھیک لگ رہا ہے جسٹ ڈو اٹ. تو اگر پیرنٹ غصے میں ہے بالفرض اور اس میں رول کرنا شروع کریں تو وہ کہتے ہیں جی گھر سے نکل جاؤ تو میں آگ کر دوں گا, اور ایسے بہت غصے میں لیے گئے فیصلے جو کہ آگے چل کر اپنے لیے اور ان کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. بیکاز اگر وہ غصے میں کوئی کہہ دیتے ہیں تو بعد میں پھر اس کو انڈو کرنا پڑتا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی اب تم گھر دروازہ کوئی نہیں کھولے گا, اگر ہم اسے اگزامپل کو لیں
تو دروازہ تو کھولنا پڑتا ہے. یہ جب کام ہوتا ہے نا کہ جذبات جب رول کرتے ہیں اور پیرنٹس اس کو فیصلہ لیتے ہیں, پھر ان کو انڈو کرنا پڑتا ہے. جب وہ انڈو کرتے ہیں, انڈو سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ 9 بجے کے بعد یا 8 بجے کے بعد اگر تم گھر آئے تو دروازہ کوئی نہیں کھولے گا اور دروازہ کوئی کھول دے گا, ٹھیک ہے. تو پیرنٹ کی رٹ جو ہے نا وہ بالکل خراب ہو گئی. یہاں سے پھر ایک آپ سمجھ لیں کہ وہ جو پیرنٹنگ کا ایک اسٹیٹس ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو پیرنٹس جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں, وہ اسی وجہ سے کہ وہ جذباتی ہو جاتے ہیں. جذبات کو ہمیشہ علیحدہ ڈیل کریں. جب بھی آپ جذباتی کیفیت میں اپنے آپ کو پائیں اور آپ کو لگے کہ پیرنٹنگ رول کو کوئی اپلائی کرنا ہے اور آپ کے جذبات ابھر کر سامنے آ رہے ہیں, جس پہ بہت فدا ہونا بھی ایک جذبہ ہے, بہت زیادہ محبت آپریٹ کرنا بھی ایک جذبہ ہے کہ ان کے لیے غلط فیصلے نہ لیں آپ, تو اپنی جذباتی کیفیت کو سب سے پہلے ڈیل کریں. اگر آپ غصے میں ہیں تو ذرا اپنے آپ کو کام کریں, اگر آپ بے بس فیل کر رہے ہیں تو اس اسٹیٹ کو بہتر کریں, اور اگر آپ فرسٹریٹڈ ہیں تو اس کو بہتر کریں. بہت جان چھڑکنے کو دل چاہ رہا ہے, اس اسٹیٹ کو بھی بہتر کریں. سو اپنے جذبات کو علیحدہ پلان کر کے ڈیل کریں. یہ اصول یاد رہے کہ جذبات میں آپ نے کوئی بھی فیصلہ بچوں کے حوالے سے نہیں لینا, بیکاز وہ آپ کو بعد میں انڈو کرنا پڑے گا. پیرنٹس بہت بری باتیں بچوں کو کہتے ہیں, بعد میں ان کو گلٹ ہوتا ہے اور پھر اوور کمپنسیٹ کرنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی وہ جب گلٹ کو اوور کمپنسیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ ڈبل ٹرپل کام خراب کرنے کی طرف جاتے ہیں. آپ بچوں کو منع کرتے ہیں جی میں نے نہیں یہ دینا, اور 4 باتیں اور غصے سے کہہ دیتے ہیں, تو بعد میں ذرا گلٹ ہوتا ہے کہ جی ہمارا لفظ بچوں کو ہم بہت اوپر اسٹیٹس پہ رکھتے ہیں, وہ یعنی سب سے ابو رکھتے ہیں. سو بعد میں جب اس گلٹ فیلنگ کو کمپنسیٹ کرنا پڑتا ہے تو نہ صرف وہ فرمائش جو بچے نے کی ہوتی ہے وہ پوری کرتے ہیں, 2-4 اپنے سے بھی کوئی ان کو کرتے ہیں. تو اس سے پیرنٹنگ کی رٹ جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ خراب ہوتی ہے اور شیک ہوتی ہے. بچوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ طوطے ہوتے ہیں جن کے مٹھی میں ماں باپ کا دل ہوتا ہے, اور اکثر جب ہم اس قسم کی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, پیرنٹس کو سکھا رہے ہوتے ہیں, پیرنٹنگ ٹیکنیک سکھا رہے ہوتے ہیں, تو وہ اکثر ان کا ہوتا ہے کہ جی آپ کو کیا پتہ, میں ماں ہوں, میں باپ ہوں, تو یہ سب میری مجبوریاں ہیں. تو ماں باپ کا جو رشتہ ہے, ماں باپ کا جو رتبہ ہے, یہ اتنا بڑا ہے اور اس میں بے بسی کی گنجائش کوئی نہیں, اور اس میں یہ ایک ایسی جذبہ کہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا, بیچارگی کی کوئی گنجائش ہوتی نہیں ہے. اور دنیا میں ایسے بہت سارے ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے بہت ایسے فیصلے کیے, بہت نڈر ہو کے فیصلے کیے. وہی بچے کامیاب ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس اسٹرانگ کوئی اپنا کوئی اسٹینڈ لیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, اور ماں باپ کو اپنے اس جو محبت ہے اس کی طاقت کو سمجھنا ہے. اگر محبت کو طاقت بنائیں گے تو فائدہ ہوگا, لیکن اگر محبت کو کمزوری بنا لیں گے کہ میں کیا کروں, میں رونا برداشت نہیں ہوتا اس کا, پھر یہ روتا ہے بچہ تو پھر ہمیں اس کو چیز دینی پڑتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ محبت کو آپ نے اپنی کمزوری بنا لی ہے. اور ایسی محبت جو کہ آپ کی کمزوری بن گئی ہے تو اس کو سک لو کہتے ہیں کہ یہ بیمار محبت ہے. محبت میں تو آپ بہت اسٹرانگ بن جاتے ہیں, زندگی میں آپ آگے بڑھتے ہیں, ترقی کرتے ہیں, گرو کرتے ہیں. یہ ہے اصل جو جسے کہتے ہیں تگڑی محبت, کہ جس میں آپ بھی گرو کر رہے ہیں, زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں, اسٹرانگ ہو رہے ہیں, اور آپ کا جو بچہ ہے وہ بھی بہت اسٹرانگ بن رہا ہے. تو یہ جو جذبات ہیں, محبت کا جو جذبہ ہے, اس کو اپنی طاقت بنانا چاہیے کہ مجھے اس کے لیے فیصلے ایسے کرنے ہیں جو اس کے لیے بہتر ہیں, اور چینلائز کرنے کی ضرورت ہے اپنے یہ جو جذبات ہوتے ہیں بچوں کے لیے, جو ہمارے جذبات بہت امڑ رہے ہوتے ہیں, تو اس کو چینلائز کرنا ہے اس کے فائدے کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے بھی. یہ نہیں کہ خود بھی بیمار ہو جائیں غصہ کر کے جل کڑ کے بچوں کے لیے, اور بچہ بھی بگڑ جائے اس سارے پروسیس میں. سو جیسے ابھی مس نے بات کی کہ اپنے جذبات کی علیحدہ پلاننگ. اگر آپ کو بچے کو نو کہنے کے بعد بے چینی ہو رہی ہے تو پھر آپ اپنی بے چینی کا کوئی اور حل ڈھونڈیں. آپ واک کر لیں, جا کے آپ پانی پی لیں, آپ اپنے آپ کو بزی کر لیں, آپ کوئی ریلیکسیشن کا کوئی کام کر لیں اگر آپ کو بے چینی ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ پھر بے چینی ہو رہی ہے تو اب میں اپنی بے چینی ختم کرنے کے لیے تو جو نو کہا تھا تو اس کو ریورس کر لوں, تو اچھا اس کی بات مان لوں. تو اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے بچے کی کسی بات پہ, تو اپنے غصے کے علیحدہ پلاننگ کر لیں کہ غصے کو مینج مجھے اور طریقے سے کرنا ہے, مجھے بچے سے نہیں اس غصے کو ٹھیک کرنے کے کوئی سورس بچے کو نہیں بنانا. سو لاجک کی تو بہت ضرورت ہے, منطق بہت ضروری ہے, جیسے میں نے کہا کہ عقل ہی ایک خاص ایک ایلیمنٹ ہے جو انسان کے پاس ہے. تو یہ ایک بیلنس رکھنا کہ جذبات
کا بھی استعمال کرنا لیکن عقل کا بھی استعمال کرنا اور دونوں کی سے مدد لینا اور محبت کو اپنی طاقت بنانا نہ کہ اپنی کمزوری بنا لینا, کیونکہ بچہ سمجھ جاتا ہے اس بات کو کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے ہاتھ میں ہی ان کا دل ہے, میری مٹھی میں ان کا دل ہے, تو میں جو مرضی کروں تو میں اپنی مطابق ان کو مولڈ کر سکتا ہوں. تو یہ اس جذبے کو اپنی اسٹرینتھ بنانا بہت ضروری ہے کہ یہ میرا پیار ہی ہے کہ میں اس کو نو کہوں. یعنی پیار کے بھی درجے ہوتے ہیں. ایک محبت ہوتی ہے کہ آپ اس کی بات مان لیتے ہیں, چاہے غلط بھی ہے تو آپ مان لیتے ہیں, یہ بھی محبت ہے, لیکن یہ آپ سمجھیں کہ تھوڑا کم درجے والی محبت ہے. اور یہ بھی محبت ہے کہ جب آپ اسے نو کہتے ہیں. لیکن کلچر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ محبت میں آپ پھر نو نہیں کہتے. محبت کا تو مطلب ہے کہ پھر آپ اس میں چھاور ہو جاتے ہیں اور آپ اس کی ساری باتیں مانتے ہیں سامنے والے کی. تو بٹ یہ جو ہے کہ آپ کو یہ نو کہنا بھی ایک محبت ہوتی ہے بچوں کے لیے, کہ اس کو بچوں کو بھی بتانا کہ یہ بھی میرے محبت ہے کہ میں تمہیں یہ چیز نہیں دے رہا. ہمارا کوئی پیارا بیمار ہوتا ہے, ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے, تو آپ اگر اس کو میٹھا نہیں کھانے دیتے تو یہ ایکچولی سب سے تگڑی محبت ہے جو آپ اس سے کرتے ہیں. تو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ محبت ہی ہے کہ بچوں کو بہت ساری چیزوں سے روکنا ہوتا ہے, اور یہ اعلیٰ درجے کی محبت ہے. تو اعلیٰ درجے کی محبت کو اڈاپٹ کرنا چاہیے ہمیں. صحیح. میں آخری سوال پہ اس کے بعد پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں کہ جب ہم سٹینڈ لگاتے ہیں بچے پہ یا پابندی لگاتے ہیں تو اس سے جو بچہ آگے بیہیویئر کرتا ہے, کبھی نہیں مانتے یا ریٹیلیٹ کرتے ہیں, تو اس چیز کو یا اس بحران کو فیملیز یا پیرنٹس کیسے ہینڈل کریں؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے, بیکاز پیرنٹس جب کوئی کرائسس آتے ہیں نا لائف میں, بچہ فیل ہو گیا ہے تو وہ کوئی سٹینڈ لگاتے ہیں کہ جی اب سے آگے میں تمہاری پڑھائی پہ توجہ دوں گا, یا یہ نہیں ہوگا, اب تمہیں یہ نہیں ملے گا, یا جو بھی. اب جب وہ سٹینڈ لگا لیتے ہیں, اگین وہ جذبات میں لگاتے ہیں, ٹھیک, اور یہ اس چیز کو شاید عقل کی بنیادوں پر نہیں دیکھ پاتے کہ کتنا ہم کر سکتے ہیں. جو ہم کہتے ہیں کیا وہ ہم کر بھی سکتے ہیں. سٹینڈز لگاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کرائسس یا بحران پیدا ہوتا ہے. بچے سم ٹائم غصہ کرتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں, بعض اوقات ان دھمکیوں پہ امپلیمنٹ بھی کر لیتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں ہم گھر سے باہر جا رہے ہیں تو وہ گھر چھوڑ کر بھی جا سکتے ہیں. پیرنٹس کو جب بھی کوئی سٹینڈ لگائے تو کرائسس کو مینیج کرنے کے لیے پریپیئر پہلے سے رہنا چاہیے. آپ کو باقاعدہ تیاری کرنی پڑے گی ان کرائسس کو مینیج کرنے کے لیے, کہ جب وہ مجھے دھمکی دے خود کو نقصان پہنچانے کی, یعنی اپنے آپ کو گھر سے جانا, کھانا نہیں کھانا, یا اپنے آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کی بات کریں یا آپ کو نقصان پہنچانے کی بات کریں, تو دونوں کے لیے ہی پریپیئر رہیں آپ. اس کو ہم ویٹو اور کیٹو تھریٹ کہتے ہیں. خود کو نقصان پہنچانے کی بات کرے بات منوانے کے لیے تو یہ ویٹو تھریٹ ہے, اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کی یا شیشے توڑنے کی یا باہر چیزوں کو خراب کرنے کی تو یہ کیٹو تھریٹ ہے. کسی بھی قسم کا تھریٹ وہ دیں, کسی بھی قسم کی کوئی بیگنگ کریں, آپ کے پاؤں پکڑیں, یہ بھی کرائسس ہے. بعض اوقات بچے بہت ایموشنل سٹرنگس کو پل کرتے ہیں نا, تو اس کے لیے بھی تیار رہیں. سو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے نا وہ سٹینڈز پر کس طرح کا ری ایکشن دے سکتا ہے. سو جب بھی آپ سٹینڈ لگائیں تو اس کے ساتھ اس کی بھی تیاری باقاعدہ کریں کہ جب وہ کرائسس پیدا کرے گا تو ہم نے کن سٹیپس کو فالو کرنا ہے اور اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. اور یہ جو تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے نا کہ جذبات سے علیحدہ ڈیل کرنا ان چیزوں کو, تو یہ انفیکٹ اس سے بھی یہ آنسر ہوتی ہے یہ چیز کہ اپنے جذبات کو انوالو مت کریں, کیونکہ پرابلم تب آتی ہے آپ سٹینڈ لیتے ہیں, پھر بچے آپ کے صبر کا امتحان لیتے ہیں, آپ کو ذرا ریٹیلیٹ کرتے ہیں, اور اس ریٹیلیشن میں آپ پھر انکمفرٹیبل ہوتے ہیں, بے چین ہوتے ہیں, غسیل ہوتے ہیں, تو اس سے بھی پھر آپ واپس سٹینڈز کو جو ہے وہ یعنی ایڈمنسٹر کر کے پھر اس کو اپ لفٹ کرنا اگین فور اٹ کا جو ہے نا وہ. سو پیرنٹس کو باقاعدہ کرائسس کو, بعض اوقات تو ہم پیرنٹل ٹریننگ میں یہ بھی کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کرائسس کو پیدا کریں اور پھر اس کی مینجمنٹ کی طرف, اس کی ہینڈلنگ کی طرف جائیں, اور اس کو اپرچونٹی کنسیڈر کریں. اس کے ساتھ اپنی جو پرسیپشن ہے نا اس کو چینج کرنا شروع کریں, اصلاح کے پہلو کو زیادہ اوپر کی اسٹیٹس پہ لے کر آئیں, اور جذبات کو جو ہے وہ علیحدہ ڈیل کریں. سو وی کین مینیج اسٹینڈس کو. اچھا, اسٹینڈ کے بارے میں ایک چیز میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اسٹینڈز بڑے سوچ سمجھ کے والدین کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ کئی دفعہ ہم بہت بڑی بڑی باتیں بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ آج سے اب یہ موبائل تمہیں بالکل نہیں ملے گا,
آج سے اب تم گھر سے باہر جا کے دکھاؤ, یا آج سے اب تم روز صبح 7 بجے اٹھا کرو گے, ورنہ پھر یہ ہو جائے گا, ورنہ پھر یہ ہو جائے گا. تو اس طرح کے بہت سارے ہم سٹینڈز جو ہیں وہ لگا دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اس پہ عمل نہیں کر پاتے. ایک آدھ دن بعد پھر دوبارہ وہ فزل آؤٹ ہو جاتا ہے کانسیپٹ. تو سٹینڈ لے کے پھر پیچھے ہٹ جانا یا اس کو خود ہی ختم کر دینا, تو یہ زیادہ خطرناک ہے اس نسبت کے کہ آپ سٹینڈ لیں نا. یعنی آپ ایک ہے کہ آپ سٹینڈ لیں نا, یہ بھی خطرناک ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے کہ آپ نے بہت سٹینڈز لگا دیے بچے کے اوپر, اور اس کے بعد پھر آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا, اور آپ پیچھے ہٹ گئے کسی بھی وجہ سے کہ بچہ ری ایکٹ کر رہا ہے, یہ بچہ تو بات نہیں مان رہا, تو یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو بڑے سوچ سمجھ کے اور غیر جذباتی ہو کے سٹینڈ لگانے ہوتے ہیں. جذبات میں آ کے بہت بڑی بڑی باتیں کرنا اور پھر اس کے بعد اس پہ عمل نہ کر پانا, یہ آپ کی ریٹ خراب کرتا ہے بچوں کے سامنے. تو سٹینڈز لینا, اور پھر اس کے بعد جو بھی کرائسس بچہ کرتا ہے اس کو بھی مینیج کرنے کی پلاننگ پہلے ہی موجود ہونی چاہیے, کہ اگر یہ جیسے کہ اگر آج کے بعد اب تم 7 بجے کے بعد گھر سے باہر نہیں جاؤ گے, تو اگر وہ جاتا ہے بات نہیں مانتا تو اس کی بھی ساتھ میں پلاننگ ہونی چاہیے کہ اگر وہ سٹینڈ توڑتا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے. اگر آپ بے بس ہو جائیں گے کہ یہ تو اس نے تو بات ہی نہیں مانی, تو وہ اس سے پھر آپ کی ریٹ چیلنج ہوتی ہے. تو سٹینڈز غیر جذباتیوں کے لینے ہیں, پلاننگ کے ساتھ لینے ہوتے ہیں, اور اس میں ڈکٹیٹر بن کے نہیں سٹینڈ لگانے ہوتے کہ بس ہم ڈکٹیٹر ہیں, ڈکٹیٹ کر رہے ہیں تمہیں. اس میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے بتانے ہوتے ہیں کہ تم ہمارے بچے ہو اور ہمیں تمہاری بہتری کے لیے, ڈسپلن کے لیے یہ سب کرنا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ تعاون کرو, اور تم سے امید بھی یہی ہے. سو انداز بھی سٹینڈ لینے کا اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ ڈکٹیٹرشپ اس میں سے وہ ساؤنڈ نہ کرے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ آپ کا مس آمنہ اور مس شمائلہ. ناظرین, امید ہے کہ آج آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا پیرنٹنگ کے حوالے سے, اور جتنی بھی چیزیں یہاں پہ بات کی, جس کے بارے میں بات ہوئی, وہ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.